ناصر ایاز صاحب کا ایک سچا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، اور ریکارڈنگ کے دوران پھر ان کو اسی ٹائپ کی وائبز آئیں، کچھ آوازیں اور کچھ چیخوں کی آوازیں. آپ سنیے، ہم انشاءاللہ اگلی اسٹریم پہ اس کے اوپر ضرور کمنٹس کریں گے، میں اور عامر. آپ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ممتاز عالم صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر میرا نام ناصر ہے، ناصر ایاز، اور میں شاہ فیصل کالونی کا رہائشی ہوں، اور ایک نجی بینک سے میں ریٹائرڈ ہوں. کچھ دنوں سے میں آپ کے ویلاگس دیکھ رہا تھا تو دلچسپی پیدا ہوئی. پہلے سننے کی حد تک تھی، پھر میں نے سوچا کہ جو میری زندگی میں حقیقی واقعات دو چار جو پیش آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آڈینس کے لیے وہ اپنے اندر کچھ دلچسپی رکھتے ہوں. یہ بات اس وقت کی ہے جب شاہ فیصل کالونی کا نقشہ تک نہیں بنا تھا. یہ اور بات کہ شاہ فیصل کالونی کا شمار اس وقت کراچی کی بہترین کالونیز میں ہوتا ہے. اس کا ایک منی کراچی کہا جاتا ہے جہاں دنیا کی تمام سہولیات میسر ہیں. بچپن سے ہی مجھے نہ جانے کیوں اس وقت میں عالم ارواح سے واقف بھی نہیں تھا. جتنی غیر مرئی یہ وجود ہوتے ہیں میں ان سے بھی واقف نہیں تھا، لیکن ایک انجانا سا خوف میرے دل میں رہتا تھا. تو میں اکثر جو ہمارا بیڈ تھا شاہ فیصل کالونی میں، جو میرا گھر تھا، تو اس میں ایک طرف میرے والد صاحب ہوتے تھے، ایک طرف میری والدہ محترمہ، بیچ میں سوتا تھا ایک تحفظ کی خاطر. تو سردیوں کی راتیں تھیں، موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا، اور میری عمر مجھے یاد ہے کہ بمشکل میری عمر 5 یا 6 سال ہوگی. ایسی ایک موسم سرما کی سرد رات تھی، اور میں ایک بات بتاؤں کہ اکثر جب میں سردیوں میں سویا کرتا تھا تو لحاف یا کمبل کو پورا ڈھک لیا کرتا تھا اپنے منہ پہ، تو اس سے مجھے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری آنکھ کھلے گی درمیان میں تو مجھے کوئی انجانا اور بھیانک وجود نظر آ جائے گا. یہ خیال بس میرے لاشعور میں مستقل طور پہ سما گیا تھا، جس کی وجہ سے اور جس سے حفاظت کی خاطر میں کمبل یا لحاف کو پورا اوڑھ لیا کرتا تھا، اس میں سما جایا کرتا تھا میں. تو ایسی ہی سردیوں کی رات تھی، میں سویا ہوا تھا. میرے اندازے کے مطابق کوئی رات کے 4 بجے کا شاید پہر ہوگا. تو کسی انجانے خوف یا انجانے احساس سے اچانک میں جو لحاف کے اندر دبکا ہوا تھا، میری آنکھ کھل گئی. آنکھ تو کھل گئی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے لحاف کو یا کمبل کو سر سے ہٹاؤں. مجھے ایسا یقین تھا، پتہ نہیں کیا پراسراریت ہے میرے وجود کے اندر، کیا چیز ہے. مجھے ایسا یقین تھا اس رات کو کمبل کے اندر کہ جیسے ہی میں نے سر باہر نکالا تو میں کسی مافوق الفطرت یا کسی غیر مرئی وجود کو دیکھوں گا ضرور. تو یقین کریں سر، ایسا ہی ہوا. بہرحال انسانی فطرت میں تجسس تو ہے، اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے لحاف کو تھوڑا سا سرکایا اپنی آنکھوں سے میں نے، اور جیسے ہی میں نے سرکایا تو میری نظر لامحالہ اپنے فرنٹ پہ پڑی، سامنے، یعنی میرے پائتیانے کی طرف. تو میں نے دیکھا کہ میرے پائتیانے پہ، میرے پاؤں کے پاس تقریباً 70-75 سال کی ایک بڑھیا، جس کا
اتنی چھوٹی عمر کا واقعہ ہے لیکن مجھے اس کا نقش پورا پورا یاد ہے سر. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, 70-75 سال کی عمر تھی. میں آپ کو پورا حلیہ بیان کر دیتا ہوں. اس نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال بڑے بڑے تھے جو اس کے تقریباً چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے, لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ میں اس کا چہرہ دیکھ نہ سکوں. میں نے بخوبی اس کا چہرہ دیکھا تھا. اس کا چہرہ لمبوترا تھا, تھوڑا لمبائی میں زیادہ تھا, دبلی پتلی تھی, آنکھیں بڑی بڑی اور بھیانک تھیں, ناک ہلکی سی مڑی ہوئی تھی. بد نصیبی سے میں اس کے پنجوں کی طرف نہیں دیکھ سکا. ظاہر ہے کہ اس وقت مجھے اس بات کا سینس نہیں تھا کہ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں چڑیلوں کی, بدروں کی, ورنہ میں ضرور دیکھتا. اور وہ جو بھی بوڑھی عورت تھی, ضعیف عورت تھی, وہ انتہائی پراسرار اور وحشت ناک انداز میں, اس کی آنکھوں میں بھی ایک وحشت اور خوفناکی جو اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی, وہ ان آنکھوں سے میری طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی, پلک نہیں جھپکا رہی تھی. یعنی کہ جیسے ہی میں نے اپنا لحاف ہٹایا, میری نظر پڑی تو وہ پہلے سے ہی میری چہرے کی ڈائریکشن میں وہ مجھے گھورتی ہوئی پائی گئی. بس سر وہ لمحہ تھا جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے ایک بھیانک چیخ ماری, اور چیخ مارتی وہ جو وجود غیر مرئی وجود تھا وہ غائب ہو گیا. اور پھر میرے امی ابو دونوں اٹھ گئے. جب وہ اٹھے, انہوں نے مجھ سے چیخ مارنے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو یہی واقعہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا اس کو, جو میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. یو ہیو آلریڈی لسن ٹو اٹ. تو پھر میری والدہ نے جب یہ قصہ پوچھا تو سارے گھر والے ہی بیدار ہو گئے. پھر ہمارے ایک چھوٹا سا صحن بھی تھا. میری والدہ کے ذہن میں ایک تجویز آئی. ان کو نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا آتا تھا پھٹکری سے, روئی اور پھٹکری سے. تو اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ جب نظر اتاری جاتی ہے یا جس شخص کی نظر لگتی ہے یا جو بھی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجود کی طرف سے بھی, تو اس کی شکل بن جاتی ہے. مجھے اتنی معلومات نہیں تھی لیکن میں نے سنا ضرور تھا یہ. پھر میری والدہ نے روئی کا ایک بنائی انہوں نے چھوٹی سی, اور فلیطہ بنایا اور پھٹکری لگائی اور میرے پورے وجود پہ ملنے کے بعد وہ جو ہمارا صحن تھا, بیرونی دیوار تھی ہماری گھر کی, تو اس دیوار پہ انہوں نے چپکانے کے بعد, اور تیل تو لگایا ہوا تھا, اور اس کو نظر آتش کر دیا. وہ 2 یا 3 منٹ جلی, اور جلنے کے بعد میں نے اس کو بغور دیکھا. میں نے خاص طور پہ بغور دیکھا اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھا, تو اس میں ایک انسانی وجود کی حیت اختیار کر چکا تھا. وہ فلیطہ جو تھا روئی کا, وہ اختیار یقیناً کر چکا تھا. تو میری بہن بھائیوں نے, والدہ نے, والد نے پوچھا کہ دیکھو ذرا پہچانو کہ یہی شکل تھی. میں نے غور سے دیکھا تو وہ اسی بڑھیا کی شکل تھی, یقیناً 100% یقیناً. میں فوراً پکار اٹھا, میں نے کہا امی یہی عورت تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے دم دروز وغیرہ پڑھ کے مجھے, ان کو تسلی ہو گئی, کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر اس غیر مرئی وجود کی شبیہ بن جائے تو پھر اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں اس عمل کی وجہ سے. تو ان کو بھی یقین تھا, مجھے بھی تھوڑا سا اطمینان ہوا. پھر میں والدہ کے ساتھ آ کے سو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اثرات میری نظر میں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. اینڈ ناؤ آئی تھنک اٹ ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف مائی لائف. جہاں گیا, جہاں رہا, جس گھر میں رہا, میرے ساتھ کچھ پراسرار واقعات ہوتے رہے, بڑے بھیانک واقعات ہوئے. پھر آج سے کوئی 13-14 سال پہلے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے, جو تمہاری جائے پیدائش ہے, وہاں پر معاملات تھے, اور یہ حقیقت ہے. ہمارا گھر پورے علاقے میں انتہائی درجے کا ہانٹڈ مشہور تھا وہ گھر. اس کے بارے میں دیگر واقعات کا ذکر میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. بہرحال اس واقعے کے بعد پھر میں اپنے بیڈ پہ جا کے اپنے امی ابو کے درمیان میں سو گیا. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو شاید میری زندگی کا سب سے پہلا پیرانارمل واقعہ تھا,
جس کو میں آج تک فراموش نہیں کر سکا. اور میرے اندازے کے مطابق اس بات کو 50 سال یا 51 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی مجھے وہ شکل و صورت اس پرسرار وجود کی ایسے ہی زبانی ازبر ہے جیسے یہ کل کا واقعہ. سر اسی گھر کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دوسرا واقعہ ہے. اس وقت میں جوان ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ میری شادی سے کچھ پہلے کا ہے. میری شادی 1991 میں ہوئی تھی، 1991 میں. اور میرے اندازے کے مطابق یہ جو واقعہ ہے یہ 1990 کا ہے غالباً. میری بینک میں نئی نئی جاب تھی. 1990 میں میں نے بینک کی جاب اختیار کی تھی. میں اچھا باڈی بلڈر تھا. باڈی بلڈنگ کلب میں بڑی اچھی میں نے ایکسرسائز کی. بہت شوق تھا اپنے جسم کو طاقتور اور خوبصورت بنانے کا. وہ میں نے بنایا. بہرحال میں بہت خوبصورت وجیح، بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم، ایک متاثر کن شخصیت کا مالک انسان تھا میں. تو میں اسی گھر کے سب سے ہانٹڈ کمرے کے اندر سویا ہوا تھا، اکیلا سویا ہوا تھا. میری والدہ، میری بہنیں، میرے والد. بہنوں کا کمرہ الگ تھا، والد والدہ کا اس وقت الگ تھا. تو وہ بالکل گلی کے ساتھ جو کمرہ تھا وہاں پر سوئی ہوئی تھی میری والدہ، اور میں ایک اندرونی کمرے کے اندر جو کہ بیڈ روم ہی تھا. اور اس وقت ہمارے گھر میں شیٹیں پڑی ہوئی تھیں سر. اس وقت شیٹیں چلا کرتی تھی، سیمنٹ کی شیٹیں پڑی ہوئی تھیں. اور اس کی جو کھڑکی تھی وہ باہر صحن میں کھلتی تھی. جو اندرونی صحن تھا کافی چوڑا صحن تھا، اور اس کھڑکی کے بالکل ساتھ ایک جامن کا درخت تھا، اور بکثرت جامن اس میں لگا کرتے تھے. ہم کھاتے رہتے تھے اکثر. اس کھڑکی کے ساتھ وہ کمرہ تھا. بہرحال میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غیر انسانی وجود میرے سینے پہ چڑھا ہوا ہے، اور اس نے میرے بال پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ مجھ پہ جھکا ہوا ہے. اس کا چہرہ نہ انجانے تاثرات کی وجہ سے بالکل سرخ ہے. اس کے سر کے بال کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ میرے سینے پہ سوار ہے. یعنی کہ وہ جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا، وہ اگر میں صحیح ریئلائزیشن کروں تو وہ حقیقت سے اتنا قریب تھا کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت. اس وجود کا وزن اور اس کا خوف اس قدر میرے دل اور دماغ پہ حاوی ہوا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی. ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی. اب میں عالم خواب سے عالم بیداری میں داخل ہو چکا تھا. لیکن نہ جانے 5-7 منٹ تک میں بے حس و حرکت خوف کے عالم میں کہ میرا جسم کانپ رہا تھا، اور میرے ہونٹ اگر میں دکھا سکتا تو ضرور دکھاتا. عجیب انداز سے گول دائرے کی شکل میں وہ اس طرح کر رہا تھا میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو میرا لاشعور ہے نا سر، وہ بڑا پختہ ادا کیا. اس میں لڑنے کی طاقت دی ہے خطرناک سے خطرناک حالات کے اندر. وہ میرا لاشعور جاگ رہا تھا. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ناصر، تمہارے ساتھ بہت خطرناک واقعہ پیش آ چکا ہے، اور تم پر اس وقت کوئی وجود ابھی بھی سوار ہے. وہ وجود ہٹا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ میں عالم خواب سے عالم بیداری میں داخل ہو چکا ہوں. یہ غیر مرئی چیزیں ہماری نگاہوں سے ایک سیکنڈ میں غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں. ان کی موجودگی ہوتی ہے، لیکن انسانی آنکھ اس کا فہم و ادراک نہیں کر پاتی. لیکن میں محسوس کر رہا تھا. بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اپنے شعور کی طاقت، اس کے بعد اپنے شعور کی طاقت سے میں کسی میکانزم کے تحت اٹھا، جیسے کوئی روبوٹ ہوتا ہے. میرا جسم کام نہیں کر رہا تھا، اور میں چلتا ہوا دروازے کی طرف گیا. تو میرے رائٹ ہینڈ پہ دروازے سے پہلے دیوار پہ ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا. ایک مرر تھا، کرنا نہ کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا. مجھے وہ کمرے کا منظر پورا یاد ہے سر.
تو میرے دل میں ایک آواز آئی کہ میں ذرا اپنی شکل تو دیکھوں شیشے میں. ہمت حوصلہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن میرا شعور کام کر رہا تھا. میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی، یقین کرے سر جس غیر میری وجود کو میں نے خواب میں، عالم خواب میں دیکھا تھا، میرے سینے پہ چڑھا ہوا، میرا چہرہ بالکل اسی کی حیت اختیار کر چکا تھا. وہی میرے چہرے کی سرخ رنگت، میرے بال کھڑے ہوئے تھے، ہونٹ گول دائرے کی شکل میں وہ کر رہا تھا میں. اور اسی ایمان کی طاقت یا شعور کی بیداری کے ساتھ میں لڑکھڑاتا، گرتا پڑتا، نہ جانے کس طرح اپنی والدہ مرحومہ کے دروازے تک پہنچا. میں نے ان کو ایک زوردار آواز لگائی اور تقریباً نیم بیہوشی کی حالت میں وہ دہلیز پہ میں گر پڑا. وہ کمرہ ذرا اونچا تھا، میرے اندازے کے مطابق 1.5 سے 2 فٹ اونچا ہوگا وہ. پھر میری والدہ وغیرہ اٹھ کے آئیں، پانی وانی ڈالا، انہوں نے پڑھا، سینے سے لگایا. اس واقعے کے اثرات نہ جانے کتنے عرصے تک میرے پر قائم رہے. اس گھر سے اور بھی بے شمار مافوق الفطرت واقعات وابستہ ہیں جو مجھے زبانی ازبر ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی میں سناؤں گا. اگر میں نے انداز بیان کو خوبصورت نہیں بنایا، بس پڑھا لکھا تھوڑا سا آدمی ہوں، ادب کا شوق ہے، تو کوشش کی کہ میں سچے واقعات کو پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ ہی پیش کروں. اس پہ کوئی میں نے فن لفاظی کا سہارا نہیں لیا. تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے. امید ہے کہ آپ کو اور آپ کی آڈینس بھی پسند آئے گی. اگر واقعی آپ کو پسند آئے تو تھوڑی سی میری حوصلہ افزائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ممتاز بھائی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. جس دوران میں ریکارڈنگ کر رہا تھا نا اپنے وائس کی، ایک بہت ہی انہونی سی ہوئی ہے میرے ساتھ اور میں کافی ڈسٹرب ہو گیا ہوں. میں اپنے ڈرائنگ روم میں کنڈی لگا کے پنکھا بند کر کے ریکارڈنگ کروا رہا تھا. جب میں آخری لمحات میں تھا اپنی کہانی ریکارڈ کرانے کے، تو آپ بھی سنیں گے کہ ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. میں نے گھبرا کے جلدی کہانی اپنی ختم کی اور دروازہ کھولا تو میرے اہل خانہ سب دروازے پہ جمع تھے اور سب پریشان تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے اپنی بڑی زوردار چیخیں ماری ہیں اور آپ نے نام لے کے بڑے بیٹے کو پکارا ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو بہت مطلب یہ کہ نارمل آواز میں اپنی کہانی ریکارڈ کروا رہا تھا، نہ میں نے چیخیں ماری ہیں نہ کسی کو مدد کے لیے پکارا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو آپ نے مجھے میرا نام لے کے مدد کے لیے پکارا ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ بات ہوئی ہے. یقین کریں باخدا میں کہہ رہا ہوں، قسم کیا کھاؤں آپ سے، یہ اسی دوران کا واقعہ ہے. پورا گھر پریشان تھا. یہ آواز ایک نے نہیں سنی، یہ 5 سے 6 افراد نے آواز سنی ہے میری، وہ سب کے سب پریشان تھے. لیکن میں نے تو نہ چیخ ماری، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارا، نہ کسی کو نام لے کے پکارا. میری سمجھ سے باہر بالات ہے یہ کہ یہ اس اینٹیٹی کا کام تو نہیں ہے جو کہ بچپن سے میرے ساتھ ہے اور جو میں نے راز افشا کیے ہیں اس کو برا لگا ہو اس حوالے سے، یا جس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں نے ریکارڈنگ کی ہے وہاں پر 1-2 واقعات بھی ہو چکے ہیں، لیکن میں اس کو کوئی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا ہوں. لیکن یہ آج ہی کا واقعہ ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ اس پر روشنی ڈالیے گا یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. ایسے اور بھی واقعات ہیں میری زندگی میں، لیکن یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ ناقابل فہم ہے اور میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. اس سے مجھے کچھ ڈسٹرب بھی کر دیا ہے. آپ کچھ تھوڑے سے کمنٹس دیجیے گا مجھے بھی یہ میرے ساتھ کیا ہوا بھائی. اور میں نے واقعہ آپ کو سچا واقعہ بھیج دیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، دیکھ لیجئے کس معیار کا ہے یا آپ کا کام ہے سر.